میری قوم کے نوجوانوں، سب سے پہلا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج تک اللہ نہ کرے، 100 بار نہ کرے، اگر آپ کی زندگی بے راہ روی میں گزر رہی ہو یا غلط کاموں میں گزر رہی ہو تو آپ سب سے پہلے ان غلط کاموں سے توبہ کیجئے. یو ہیو ول پاور، آپ کے پاس قوت ہے، ول پاور ہے. اگر آپ اسے یوز کریں گے اور آپ ان چیزوں سے نکلنا چاہیں گے تو یاد رکھیں، کوئی آپ کی مدد کرے یا نہ کرے، میرا مولا ضرور مدد فرمائے گا. ایک بار گناہوں کے دلدل سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار برائیوں کے دلدل سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار بد کرداری کے ماحول سے نکل کر کے دیکھیے، ایک بار سیدھے راستے کی طرف آ کر کے دیکھیے. خدا کی قسم، آپ کے قلب کو سکون کی دولت نصیب نہ ہو تو مجھے کہنا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج تک دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے ہزارہ دھبوں کو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ذریعے آنسو بہا کر اسے مٹا دو. میرا مولا عزت بھی عطا فرمائے گا، سرخ روئی بھی عطا فرمائے گا، کامیابی بھی عطا فرمائے گا، کامرانی بھی عطا فرمائے گا. اس لیے کہ آپ کا سیدھے راستے کا مسافر ہونا یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اور قوم مسلم کی کامیابی کی ضمانت ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، برے ہم نشین کی وجہ سے، برے دوستوں کی وجہ سے، ان کے سگار پلانے کی وجہ سے، ان کے شراب پلانے کی وجہ سے، ان کے بد کرداری کے اڈوں پر لے جانے کی وجہ سے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا خیر خواہ ہے. خدا کی قسم، چند لمحوں کی لذت کا عادی بنا کر وہ آپ کا پورا مستقبل تاریک کر دیتا ہے، آپ کا فیوچر ڈارک کر دیتا ہے. ذرا ان ماں اور باپ کے دل سے پوچھو جنہوں نے آپ کو جنم دیا، آپ کو بڑا کیا، آپ کی پرورش میں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساعتیں گزاری، اپنی راتوں کو جاگ جاگ کر آپ کے آرام کا خیال کیا. اور ایک باپ دن کے اجالے کے اندر کڑی دھوپ میں محنت کر کے آپ کے لباس سے لے کر، آپ کی تعلیم سے لے کر، آپ کے کردار سے لے کر، آپ کی ضرورتوں تک کی تکمیل کے لیے جس باپ نے جد و جہد فرمائی، اس باپ سے پوچھو جب اس کے بیٹے کا قدم پھسل جاتا ہے تو باپ کی زندگی کے سامنے کتنا اندھیرا چھا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے ماں باپ آپ سے کتنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ آپ ذرا سوچو، آپ کی جوانی اگر داغدار ہوتی ہے تو ماں باپ کو کتنا دھچکا لگتا ہے اور ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. اللہ اکبر. مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، ایک زمانہ تھا، لڑکا ہو یا لڑکی، ایک ہی بات دونوں ماں باپ سے کیا کرتے. بیٹی بھی کہتی ابا جہاں چاہو آپ رشتہ کر دو، اور بیٹا بھی یہی کہتا آپ جہاں چاہو رشتہ کر دو. لیکن اگر آج دیکھا جائے تو ماں باپ رشتے سے پہلے خود بچے سے پوچھتے ہیں بیٹا کہیں تمہارا معاملہ تو کچھ نہیں ہے، اگر ہو تو بتا دو تاکہ وہیں رشتہ کر دیں. بیٹی سے بھی ماں باپ یہی سوال کرتے ہیں بیٹی تیرا تعلق کسی کے ساتھ تو نہیں ہے ورنہ آگے چل کر پریشانی ہوگی. اللہ اکبر. کیسے دور سے ہم گزر رہے ہیں، کیسے حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور کس حد تک ہمارے بچے اور بچیوں کے پیر پھسل چکے ہیں کہ ہمیں آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور میری قوم کے نوجوانوں، آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ. آپ صرف پیرنٹس کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف خاندان کے لیے اہم نہیں ہو، آپ صرف رشتہ داروں کے لیے اہم نہیں ہو، آپ پوری قوم کے لیے اہم ہو، آپ اسلام کے لیے اہم ہو، آپ مسلمانوں کے لیے اہم ہو، آپ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم ہو، آپ اللہ کے نزدیک اہم ہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اپنے آپ کو خوب بچاؤ، اپنے آپ کو بروں کی صحبت سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے دوستوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو بری سنگتوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو برے ماحول سے بچاؤ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پتہ چل جائے یہ دوست غلط راہ کا شکار ہے، اس سے تعلق منقطع کر دو. اگر پتہ چل جائے اس کی صحبت میری زندگی کو تباہ و برباد کر دے گی، اس کی صحبت سے ہٹ جاؤ. اور جب کسی سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، خدا کے لیے دوستی کرو، خدا کے لیے دشمنی کرو. اللہ اکبر. یہ دیکھو کس کے کردار کا اثر تمہاری زندگی میں بہتر ہوگا. جب تم بیٹھنے کے لیے مجلسوں کی فکر کرو کہ کہاں بیٹھوں، کن کے ساتھ بیٹھوں، تو ایک چیز کا خاص خیال رکھنا کہ ایسے لوگوں کا سلیکشن کرو جن کی سنگتوں میں بیٹھنے کے بعد صرف نیکی کا جذبہ نہ ہو بلکہ آپ کی سوچ بھی پاکیزہ بن جائے. یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں سے ہماری سوچ پاکیزہ بنتی ہو وہیں ہمیں بیٹھنا بھی چاہیے، وہیں ہمیں رہنا بھی چاہیے. بلکہ اگر میں 2 قدم آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو غلط نہ ہوگا. جن کتابوں سے سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن لوگوں کو سننے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، جن کی نشستوں میں بیٹھنے کے بعد سوچ پاکیزہ بنتی ہو، ایسوں کی سنگت میں بیٹھو، ایسی کتابیں پڑھو، ایسی چیزیں دیکھو جس سے آپ کی سوچ گندی نہ ہو بلکہ آپ کی سوچ پاکیزہ بن جائے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے نوجوانوں کی زندگی پڑھو جن کی زندگیاں بے داغ گزری، جنہوں نے اسٹرگل کیا، جنہوں نے غربت کی چکی میں پیسے جانے کے باوجود علم کے سلسلے میں اتنی محنت کی کہ کردار پر دھبا بھی نہ لگے، اور علم کو حاصل کر کے اس مقام تک پہنچ گئے جس مقام پر پہنچنے کے بعد غربت کا داغ تو مٹ گیا، لیکن طاقتور انسان بن جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک کی بلندی کی وجہ سے ماں باپ کا سر اونچا ہوا، خاندان کا سر اونچا ہوا، اور غربت کی وجہ سے جس کی قدر نہ تھی، علم کی وجہ سے ساری کائنات اس کی قدر اور اس کو جو ہے سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ یاد رکھیں، میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو، بہت قیمتی آپ سرمایہ ہو، بہت عظیم سرمایہ ہو، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہو۔ آپ کا غلط راہ پر چلنا یہ ہمارے لیے شرمندگی کا بھی سبب ہے اور ہمارے لیے تکلیف دہ بھی ہے۔ ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے، بلکہ کسی بھی قوم کے نوجوان کو ضائع ہونے دینا نہیں چاہتے۔ ہر قوم کا نوجوان سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے، پرٹیکولر ہماری قوم کے نوجوانوں کو خاص طور پر سیدھے راستے کا مسافر ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسی صحبت کو، ایسی سنگت کو اوائڈ کرو جہاں پر بیٹھنے کے بعد فکر گندی ہو جاتی ہو، جہاں پر بیٹھنے کے بعد عادات خراب ہو جاتی ہوں، ایسے لوگوں کی صحبت سے